ہم دیکھیں گے قرآن کے پاک کلام میں سے آج یوحنا کی انجیل اور اس کا 4واں باب اور اس کی آیت نمبر 29۔ آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام بتا دیے، کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ آمین۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے سامری عورت اور خداوند یسوع مسیح کا۔ خداوند یسوع مسیح ایک کنویں کے پاس آئے ہیں سامریا کے علاقے کے اندر، اور یہ عورت وہاں پہ پہلے سے موجود ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے درمیان میں اور اس عورت کے درمیان میں گفتگو ہوئی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ جا تو اپنے شوہر کو یہاں پر بلا کر لا، اور یہ کہتی ہے کہ میں بے شوہر ہوں۔ خداوند نے اس سے کہا کہ تو نے سچ کہا ہے کہ تو بے شوہر ہے، تو آج سے پہلے 5 شوہر کر چکی ہے، اور جس کے ساتھ تو اب رہتی ہے وہ تیرا شوہر نہیں ہے۔ سو یہ کیا کرتی ہے، یہ اپنا گھڑا وہیں پہ چھوڑتی ہے اور گاؤں میں واپس چلی جاتی ہے، اپنے ٹاؤن کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، اور وہاں پر جا کر یہی بات جو ہم نے پڑھی ہے یہ لوگوں سے کہتی ہے کہ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سارے کام بتا دیے، کیا ممکن ہے کہ وہی مسیح؟ اس واقعے کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب اس عورت کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد اس عورت پر اپنی حقیقی شخصیت ظاہر ہو گئی۔ بے شک کوئی بھی انسان جو ہے اپنی حالت کو، اپنی باطنی حالت کو پہلے سے جانتا ہے، لیکن جب کوئی شخص خداوند کے ساتھ اس کا انکاؤنٹر ہوتا ہے، خداوند کے ساتھ اس کی فیس ٹو فیس ملاقات ہوتی ہے، یا خداوند کی حضوری میں کوئی شخص آ جاتا ہے، جیسے یہ عورت خداوند کے سامنے آ گئی، خداوند نے اسے وہ ساری باتیں بتا دی جو اس کے اندر چل رہی، اور کوئی بھی شخص جو ہے اپنے باطن کی حالت کو اس وقت تک جان نہیں سکتا جب تک وہ خدا کی حضوری میں نہ جائے۔ ہمارے باطن میں کیا چل رہا ہے ہم اس کو خود سے تلاش نہیں کر سکتے۔ آج بہت ساری جگہوں پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ اپنے باطن کی حالت کو تلاش کریں، لیکن انسان اپنی اندر کی حالت کو پہچاننے میں جو کچھ اس کے خیالات میں چل رہا ہے، جو کچھ اس کے باطن میں چل رہا ہے، جو کچھ اس کے دماغ میں چل رہا ہے، اپنے طور سے اس کو جان نہیں سکتا۔ انسان کی اصل شخصیت کیا ہے یہ انسان نہیں جان سکتا، یہ صرف خدا اس پر ظاہر کر سکتا ہے، اور کوئی بھی شخص جب تک خدا کی حضوری میں نہیں آتا اس کے اندر کی حالت، اس کے باطن کی حالت، یعنی جو اس کی ریئل پرسنالٹی ہے اس پر ظاہر نہیں ہوتی کہ اس کی اصل حالت کیا ہے۔ داؤد کہتا ہے کہ تو باطن کی سچائی کو پسند کرتا ہے۔ داؤد یہ بھی زبور میں کہتا ہے کہ تو میرے خیال کو دور ہی سے جان لیتا ہے، یعنی داؤد اس بات کو بخوبی واقف ہے کہ کوئی بھی خیال جو انسان کے دماغ میں آتا ہے، انسان کے دماغ میں آنے سے پہلے خدا اس کو پہلے سے جانتا ہے۔ انسان کے ذہن میں کب کون سی بات آئے گی، کس وقت کیا خیال آئے گا، خدا ان ساری باتوں کو پہلے سے جانتا ہے۔ لیکن کوئی بھی شخص جب خدا یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے اور وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ چلنا شروع کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ خدا اپنی حضوری میں رکھ کر اس کے اندر کی اصل حالت کو اس پر ظاہر کرتا ہے۔ عام طور پر یہی لگتا ہے کہ ہم بڑے اچھے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم کلام بھی پڑھتے ہیں، ہم نیکی بھی کرتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ میرے مزاج میں بھی پہلے سے بڑی تبدیلی آ گئی ہے، میرا دعا کرنے کا وقت بھی پہلے سے بڑھ گیا ہے، کلام پڑھنے کا وقت بھی بڑھ گیا ہے۔ لیکن ہمارے اندر کی حالت کیا ہے یہ اس وقت ہم پر ظاہر ہوتی ہے جب ہم خدا کی حضوری کے اندر جاتے ہیں۔ ایوب کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایوب کی زندگی کے اندر بھی یہی حقیقت ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ ایوب ایک مرد ایمان شخص ہے، ایوب خدا پر توکل کرنے والا شخص ہے، ایوب خدا کا بندہ ہے، لیکن وہ اس سارے پروسیس میں سے جب گزر رہا ہے تو وہ اپنی اس نیکی کی حالت پر، اپنی راست بازی پر تکیہ کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جیسے ہی خدا آگ کے بگولے میں اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے تو اس کے اندر کی حالت اس پر ظاہر ہو جاتی ہے، اور وہ خدا کے سامنے کہتا ہے کہ میں خاک اور راکھ پر بیٹھ کر توبہ کرتا ہوں۔ یعنی کوئی بھی شخص جب تک خدا کی حضوری میں نہیں جاتا اس کے باطن کی حالت اس پر ظاہر نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کہ ہم مسیح میں ترقی کریں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں اس طور سے جائیں کہ خدا ہمارے باطن کی حالت کو ہم پر ظاہر کرے۔ جب تک کوئی شخص اس طور سے خدا کی حضور میں نہیں جاتا وہ اپنی تبدیلی کے لیے پورے طور سے خدا کے حضور میں اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتا۔ جب تک کسی شخص کے آگے اپنی حالت نہیں ظاہر ہوتی، جب تک کوئی شخص اپنی حالت کو پورے طور پہ نہیں جانتا وہ اپنی تبدیلی کے لیے بھی خدا کے حضور میں درخواست نہیں کر سکتا۔ تو اس عورت کے اوپر اس کے اندر کی حالت ظاہر ہو گئی ہے، اور اس نے کیا کیا ہے، یہ گاؤں میں گئی ہے اور اس نے لوگوں کو کہا ہے کہ مجھے ایک شخص مل گیا ہے جس نے میرے سارے کام بتا دیے ہیں، آؤ چل کر دیکھو کیا وہی مسیح ہے۔ اور ہوتا کیا ہے جب ہم مسیح کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو مسیح کے ساتھ چلنا ایک ایسا سفر ہے جس میں نہ صرف خدا ہمارے اندر کی جو اصل شخصیت ہوتی ہے اس کو ہم پر ظاہر کرتا ہے، ہمارے مزاج کو، ہماری سوچوں کو، ہمارے رویوں کو، ہمارا دوستوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، ہمارا خاندان میں کیا رویہ ہے، ہمارا بہن بھائیوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، ہم کس وقت اکیلے میں کیا سوچتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ خدا ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، خدا اپنے ساتھ اپنی حضوری میں رکھ کر ہمارے اندر کی صلاحیتوں کو بھی ہم پر ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی بھی شخص کی جو صلاحیتیں ہیں، جو خدا نے نعمتیں اس کو بخشی ہیں، وہ اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتی جب تک وہ خدا کے ساتھ چلنا شروع نہیں کرتا۔ خدا کے ساتھ چلتے ہوئے ہی
جو برکات خدا نے اس کو دی ہوتی ہیں خدا ان کو ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں اپنی شخصیت اور اپنی صلاحیتوں سے کبھی بھی واقف نہیں تھا، مجھے یہ پتا تھا میں خدمت کروں گا، لیکن خدمت میں کس وے میں خدا مجھے استعمال کرے گا میں یہ کبھی بھی نہیں جانتا تھا۔ تو ہوا کیا، لیکن میں چرچ آتا تھا، باقاعدگی سے دعا کرتا تھا اور پرسنلی خدا کے حضور میں جاتا تھا، تو خدا نے ایسے وسائل ممکن کیے، خدا نے میرے اوپر یہ بات ظاہر کی اور وہاں پہ ایک پراپر جاب گرافک ڈیزائنر کی مجھے بخش دی، اور یہ وہ سکل تھا جو خدا نے مجھے وہاں پر بخشا، اور وہاں پہ کتابیں چھپتی ہیں اور بکس کی کور ڈیزائننگ ہوتی ہے، اور یہ سب باتیں جو تھی یہ خدا کے ساتھ چلتے ہوئے مجھ پر ظاہر ہو گئی۔ پھر ہمارا ایک دوست تھا، اس نے ہمیں جس سے ہم نے یہ اپنے گیتوں کی کتاب چھپوائی، اس نے ہمیں یہ بتایا کہ یوٹیوب پر کیا کچھ ہم اپلوڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ پاکستان میں کچھ وجوہات کی وجہ سے یوٹیوب جو ہے بین ہو گئی ہے، تو ہم کچھ بھی ڈیٹا جو ہے یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس بندے نے صرف ہم سے یہ ذکر کیا، تو کیونکہ ہم خدا کے پلان میں تھے، ہم بھائی شہزاد نے اور میں نے اس چیز کا ہم نے ذکر کیا، تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ چیزیں کیسے اپلوڈ ہوتی ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ہم خدا کے ساتھ چل رہے تھے اور خدا کی خدمت کر رہے تھے تو خدا نے وہ راستہ بھی ہم پر ظاہر کر دیا، اور کمپیوٹر کے ایسے بہت سارے کام خدا نے مجھ پر ظاہر کر دیے جو میں نے سیکھے بھی نہیں تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جس کے گھر میں کمپیوٹر نہیں ہے وہ ایک آئی ٹی کی جاب کر رہا ہے کسی ادارے کے اندر، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ صرف اسی لیے تھا کیونکہ میں نے اپنے آپ کو خدا کے تابع کیا ہوا تھا، میں خدا کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ یہ صرف میرے جڑنے کی بات نہیں ہے، کوئی بھی شخص جو کلیسیا کا حصہ ہے، جو ایماندار ہے، جب وہ مسلسل مسیح کے ساتھ جڑا رہتا ہے تو اس نے خدا کے لیے کس وقت کیا کرنا ہے خدا وقت پر اس پر ظاہر کر دیتا ہے۔ بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں میری خدمت کیا ہے، مجھ پر ابھی تک تو یہ بات ظاہر نہیں ہو سکی، لیکن یہ بھی خدا وقت پر ہی ظاہر کرتا ہے۔ خدا کے ساتھ چلتے رہنے ہی سے خدا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی شخص پر یہ بات ظاہر کر دیتا ہے، اس کو خدا نے کیا خدمت بخشی ہے، کیا نعمت اسے بخشی ہے، کیا کچھ وہ کلیسیا کے لیے کرے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ کلیسیا میں کلام سنا کر خدمت کرے گا، کلیسیا کے اندر بہت سارے کام ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو کلیسیا میں رکھ کر خدا ہمیں دیتا ہے۔ ساز بجا کر خدمت کر سکتے ہیں، جو لوگ بھائی ہمارے ساتھ باہر سیکیورٹی میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک خدمت ہے، اور اس کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی اور چیزیں ہیں جن کو خدا ہم پر ظاہر کر رہا ہے، اور خدا کلیسیا میں رکھتا ہے، اور جو لوگ کلیسیا کے ساتھ جڑتے ہیں خدا ان تمام چیزوں کو اپنے لیے یوز کرتا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی شخص خدا کے ساتھ جڑا رہے تاکہ خدا اس کو دی ہوئی صلاحیتوں کو اپنے لیے استعمال کر سکے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص خدا کے ساتھ جڑا نہ ہو اور وہ یہ کہے کہ میں اپنی صلاحیتوں کو خدا کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ ضروری یہ بات ہے کہ کوئی شخص خدا کے ساتھ پہلے جڑ جائے، خدا کے ساتھ اپنے تعلق میں مضبوط ہو، جیسے ہی وہ اپنے تعلق میں مضبوط ہوگا خدا کی برکات اس پر نازل ہوگی، اور جو کچھ خدا نے اس کو بخشا ہوگا خدا اس کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ظاہر کر دے گا۔ اور اگلی بات جو اس عورت نے کی ہے، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے، اس نے اس کا چرچا جا کے اپنے گاؤں کے اندر کیا ہے، یعنی اس نے گواہی دی ہے جو کچھ خدا نے ہماری زندگی کے اندر کیا ہے، خواہ وہ کچھ بھی ہے، وہ ایک معجزہ بھی ہے، خدا نے وقت پر ہماری ضروریات کو کیسے پورا کر دیا، خدا نے بیماری کے اندر ہمیں بیماری سے کیسے نکال لیا، خدا نے ہماری دعاؤں کا جواب کس طرح سے دیا، یہ سب وہ باتیں ہیں جو خدا ہماری زندگی کے اندر کرتا ہے۔ اور ایک ایماندار کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ وہ ان تمام باتوں کا ذکر جو ہے دوسرے ایمانداروں کے ساتھ کرے اور غیر ایمانداروں کے ساتھ بھی کرے۔ اور انجیل کا یہ ایک بہت اہم حصہ ہے، گواہی جو ہے انجیل کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ انجیلوں کو جب پڑھتے ہیں تو جتنی گواہیاں ہمیں خاص طور پر انجیلوں میں پڑھنے کو ملتی ہیں وہ سب گواہیاں ہیں۔ ایک عورت یسوع کا پلہ چھو رہی ہے اور وہ ٹھیک ہو گئی ہے، یہ گواہی ہے اس کی۔ جو کچھ خدا نے ان لوگوں کے ساتھ کیا، جو کچھ یسوع مسیح نے ان لوگوں کے ساتھ کیا، وہ ان سب لوگوں کی روداد ہے۔ اور سور فینیکی کی عورت لکھا ہے کہ اس نے یسوع کی بابت چرچا سنا تھا کہ یسوع جو ہے شفا دیتا ہے، تو وہ یسوع کے پاس آ گئی اور اس نے کہا کہ مالک میری بیٹی میں بدرو ہے تو تو اس کو شفا دے دے۔ یعنی اس نے کسی سے یسوع مسیح شفا دیتا ہے یہ ذکر سنا تھا۔ میرے جو کچھ خدا نے ہم سب کی زندگی کے اندر کیا ہے، جب ہم اس کا بیان اپنے عزیزوں کے ساتھ اور اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے ساتھ کرنا شروع کریں گے تو خدا اس گواہی کے وسیلہ سے ان کی زندگی کے اندر کام کرے گا۔ اور یہی کچھ ہم انجیلوں میں پڑھتے ہیں، خدا نے کیا ان گھرانوں کے اندر کیا، کوڑیوں کے ساتھ خدا یسوع مسیح نے کیا کیا، کوڑیوں کس طرح سے ٹھیک کر دیا۔ جو کچھ خدا نے ہم سبوں کی زندگی کے اندر کیا ہے، جب ہم اس کا چرچا، اس کا بیان دوسرے لوگوں سے کرتے ہیں تو خدا ہماری گواہی کے وسیلہ سے ان لوگوں کو مضبوط کرتا ہے۔ خدا ہماری گواہی کے وسیلہ سے ان کو جو نا امیدی میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں امید بخش دیتا ہے، جو مایوسی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں ان کی مایوسی کو دور کر دیتا ہے۔ اور وہ کئی لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ شاید خدا دعاؤں کا جواب ہی نہیں دیتا، لیکن جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے، جب ہم اپنے بھائی سے یا بہن سے ذکر کرتے ہیں کہ میں نے دعا کی تھی، ہم سب نے چرچ میں مل کر دعا کی تھی اور خدا نے ہماری دعا کا جواب دیا، اور خدا نے اس بہن کو یا اس بھائی کو شفا بخشی، اس کو نوکری دے دی، یا جو کچھ بھی معجزہ خدا نے کیا ہوتا ہے، جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو خدا ہماری اس گواہی کو یوز کرتا ہے
اور اس شخص کی زندگی کے اندر اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور انجیلوں کے اندر اور رسولوں نے بھی یہی کچھ کیا۔ ابتدائی کلیسیا کا جو پیٹرن تھا وہ یہی تھا، وہ جس بھی علاقے کے اندر جاتے تھے وہ یسوع کے تعلق سے بتاتے تھے۔ جب ہم بتانا شروع کرتے ہیں تو اس سے ہماری اپنی زندگیاں بھی مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آج سے میں آپ سب کو اس بات کے لیے ابھاروں گا کہ جو کچھ خدا نے ہم سب کی زندگی کے اندر آج تک کر دیا ہے، یا جس کا ذکر ہم خدا کے خادمین سے سنتے ہیں، اس کا چرچا بھی ہم ارد گرد کرنا شروع کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ جو کلام ہم نے سنا ہے اس کو سننے کے بعد ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ جو برکت خدا نے ہمیں بخشی ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ اس کے وسیلہ سے دوسرے بھی فیض پائیں، دوسرے بھی اس کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ اس عورت کی بڑی اسٹرانگ مثال ہے کہ اس نے جا کر دوسروں کو بیان کیا کہ مجھے ایک شخص مل گیا ہے جس نے میرے سارے کام بتا دیے ہیں۔ اور اس سے پہلی آیت کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنا گھڑا بھی وہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی، پانی بھرنے آئی تھی، اور وہ گھڑا اپنا وہیں چھوڑ کر گاؤں کے اندر یہ بیان کرنے، یہ اعلان کرنے چلی گئی کہ ایک شخص مجھے مل گیا ہے جس نے میرے سارے کام بیان کر دیے ہیں، جس نے سارے کام مجھے بتا دیے ہیں۔ اور پولس رسول بھی جو ہے وہ بھی جب ہم اعمال کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اعمال 26ویں باب کے اندر وہ اگرپا بادشاہ کے سامنے جاتا ہے، اور اگرپا بادشاہ کے سامنے جا کر وہ اپنی گواہی بتاتا ہے کہ کس طرح سے میں دمشق کی راہ پر جا رہا تھا اور میرے سامنے ایک نور چمکا، اور اس نور میں نے ایک آواز سنی، اس شخص نے مجھ سے کہا کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے۔ وہ آخر تک پولس جو ہے وہ اپنی گواہی بیان کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایماندار ہوتے ہوئے جو کچھ خدا نے ہماری زندگی کے اندر کیا ہے، ہمیں اس کا ذکر کرنا کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جو تجربہ ہم ذاتی طور پر خدا کا اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہیں، ذاتی طور پر جس طرح سے خدا کو جانتے ہیں، اس بات کا بیان کرنے سے کبھی شرمانا نہیں چاہیے۔ آج میرے عزیزو دنیا میں رہنے والے لوگ بہت دکھی ہیں اور مایوس اور نا امید ہیں، لیکن جب ہم گواہی دیتے ہیں تو خدا اس گواہی کے کلام کو یوز کرتا ہے اور خدا اس کلام کے وسیلہ سے ان کو رہائی دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس گواہی کا ذکر ان سے نہیں کرتے، یسوع کے بارے میں انہیں بتاتے نہیں ہیں، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کسی مریض سے اس کی دوائی چھپا رہے ہیں۔ جس دوائی سے وہ شفا پا جائے گا ہم اسے دوائی نہیں دے رہے، لیکن جب ہم کسی شخص کو یسوع کے بارے میں بتانا شروع کرتے ہیں تو یسوع کے نام میں وہ قدرت ہے۔ جیسے ہی ہم یسوع کے بارے میں ذکر کرنا شروع کرتے ہیں تو قدرت بہنا شروع ہو جاتی ہے، اس شخص کی نا امیدی چلی جاتی ہے، اس شخص کی مایوسی چلی جاتی ہے، اور اس شخص کو جینے کی ایک نئی راہ دکھائی دے دیتی ہے۔ آج اس زمین پر لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ صرف یسوع مسیح ہے، اور علاقوں کی اور قوموں کی اور چرچز کی اور معاشروں کی حالت جو ہے فقط یسوع بدل سکتا ہے۔ لوگ سیاسی طور پر بھی معاشروں کی حالت اور لوگوں کی حالت کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک عقلی حل ہے، لیکن حقیقی حل وہ ہے جو خدا نے یسوع مسیح لوگوں کی زندگی کے اندر لے کر آتا ہے۔ جب ہم یسوع کی منادی کرتے ہیں، یسوع کے بارے میں بتانا شروع کرتے ہیں، یسوع کی گواہی دینا شروع کرتے ہیں، تو اس کے وسیلہ سے خدا اس گواہی کو استعمال کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ یسوع کی گواہی جو ہے نبوت کا روح ہے۔ خدا جب اس گواہی کو یوز کرتا ہے تو خدا اس گواہی کے وسیلہ سے جس گواہی کا بیان ہم دوسروں سے کرتے ہیں، خدا اس گواہی کو استعمال کرتا ہے دوسروں کی برکت کے لیے۔ آئیں آج اب ہم سب کی زندگی کے اندر خدا نے بہت سارے کام کیے ہیں، شاید کوئی ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں خدا نے کوئی کام نہ کیا ہو۔ ہے کوئی ایسا؟ کوئی نہیں ہے۔ آئیں ان کاموں کا بیان جو ہے ہم اپنے جہاں پر ہم کام کرتے ہیں یا ان لوگوں سے جن سے ہم ملتے ہیں، جن کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ یار یہ بندہ مسائل کے اندر گرفتار ہے، اس شخص کے بڑے مسائل ہیں، ہم ان سے ان کا ذکر کرنا شروع کریں اور لوگوں کے لیے برکت چاہنی شروع کریں۔ اور ایک حصہ یہ بھی ہے، کئی دفعہ ہم بہت ساری چیزوں کے اندر گرفتار ہوتے ہیں، خود بھی بیماری کے اندر ہوتے ہیں، کمزوری کی حالت کے اندر ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم دوسروں کے لیے برکت مانگنا شروع کرتے ہیں، دوسروں کے لیے دعا کرنا شروع کرتے ہیں، رہائی اور شفا مانگنا شروع کرتے ہیں، خدا ہمیں بھی شفا دے دیتا ہے۔ تو خدا جب ہمیں استعمال کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ جب خدا ہمیں استعمال کرتا ہے تو خدا ہماری ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ جو کچھ خدا نے ہمیں بخشا ہوا ہے، جو کام خدا نے آج تک ہم سب کی زندگی کے اندر کیے ہیں، میرے عزیزوں آئے ان کا بیان جو ہے اپنے عزیزوں کے اندر جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم کام کرتے ہیں، ان لوگوں میں بیان اس کا کرنا شروع کریں۔ نعمان کوڑی جو تھا، اس شخص کا کوڑ اسی لیے چلا گیا تھا کیونکہ اس کی جو ملازمہ تھی، اس نے اس سے ذکر کیا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر ایک نبی ہے، اگر تو اس کے پاس مالک چلا جائے تو وہ تیرے لیے دعا کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ چھوٹی بچی اپنے مالک کو یہ نہ بتاتی کہ ایک نبی ہے جو تیرے لیے دعا مانگے گا تو ٹھیک ہو جائے گی، تو وہ کبھی بھی شفا نہیں پا سکتا تھا۔ میرے عزیزو آج خدا یسوع مسیح خود موجود ہے۔ جب ہم لوگوں کو یہ بتانا شروع کریں گے کہ یسوع نے میری زندگی کے اندر کیا کام کیا، تو آپ کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ جس خدا نے آپ کی زندگی کے اندر کام کیا وہ آپ کے عزیز کی زندگی کے اندر بھی کام کرے گا۔ آئیے اس عورت کی طرح جس نے گواہی دینا شروع کی، جس نے اپنے گاؤں کے اندر جا کر چرچا شروع کر دیا کہ مجھے ایک شخص مل گیا ہے جس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیے ہیں، آئیے اپنے عزیزوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست و احباب سے یسوع کے بارے میں ذکر کرنا شروع کریں، تاکہ وہ لوگ جو اندھیرے کے اندر ہیں، وہ لوگ جو مایوسی کے اندر ہیں،
ان پر خدا کی نجات کا نور چمکے، اور اس سے پہلے کہ خدا یسوع مسیح بادلوں پر ظاہر ہو، ہم اس کی برکت کو اس زمین پر گھرانوں کے اندر اور کلیسیوں میں کام کرتا ہوا دیکھیں۔ آئیں آنکھوں کو بند کریں گے، جو کچھ خدا نے ہم سب کی زندگی کے اندر کیا، آج خداوند سے اس کو کہنا شروع کریں گے کہ خداوند مجھے توفیق دے کہ جو کچھ تو نے میری زندگی کے اندر آج تک کیا ہے، میں اس کا بیان اپنے دوستوں میں، اپنے عزیزوں میں کر سکوں، میں تیری گواہی دے سکوں، میں تیرا گواہ ٹھہر سکوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میں گزارش کروں گا بھائی شہزاد سے کہ وہ سامنے آئے اور وہ ہم سب کے لیے دعا کریں۔